بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ ہونڈا سیوک پورچ میں آ کر رکتی ہے۔ ڈی جے معمول کے خلاف گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتا ہے۔ توشی سفید لباس میں ملبوس گاڑی سے ایسے اترتی ہے جیسے وہ رومن امپائر کی کوئی پرنسس اپنی سواری سے اتری ہو۔ وہ گردن اٹھا کر بلال کے روم کی طرف دیکھتی ہے۔ ساری لائٹس آف تھیں۔ ناہید اپنے کمرے سے توشی کو آتے ہوئے دیکھ لیتی ہے۔ توشی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ پھر اس نے کہا، مجھے لفظوں سے کھیلنا نہیں آتا، سیدھی بات کہتا ہوں۔ توشی اپنی بہن نوشی کو ساری اسٹوری سنا رہی تھی۔ این اسی وقت ناہید توشی اور نوشی کے بیڈ روم میں داخل ہوتی ہے۔ کہاں گئی تھی تم؟ 2 دن پہلے کا واقعہ بھول گئی؟ جاننے سے پہلے پوچھ تو لیا کرو۔ ناہید غصے سے گرجی۔ جو خود اجازت نہ مانگتے ہوں وہ اجازت دینے کا حق کھو دیتے ہیں۔ اور جہاں تک اس دن کی بات ہے، میں تو پوری زندگی نہیں بھول سکوں گی اس واقعے کو، آپ کو اور اپنے غیرت مند بھائی کو۔ اس کا مجھے پتہ نہیں۔ توشی نے نوشی کی طرف دیکھ کر اپنی ماں کو کرارا جواب دیا، کتنی بدتمیز ہو، یہ سکھاتا ہے وہ تمہیں میرے خلاف۔ ناہید غصے سے بولی، ماما آپ کو بلال کا فوبیا ہو گیا ہے۔ ہاں سکھاتا ہے، یہ کہ اپنی ماں کی عزت کرو، اس سے محبت کرو۔ اس کا مشورہ تھا کہ میں آپ سے پوچھ کر جاؤں، لیکن میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ توشی نے اپنی ماں کو پھر سے تیکھا جواب دیا، ضروری نہیں سمجھا تم نے مجھ سے پوچھنا؟ میں تمہاری ماں ہوں۔ ناہید نے اپنا رشتہ یاد کرایا توشی کو۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ چھوڑے ماما، آپ نے صرف ہمیں جنم دیا ہے، ماں نہیں بنی آپ۔ ماما کہنے کی اجازت ضرور مل گئی ہم کو۔ توشی نے اپنی ماں پر طنز کیا، یہ اسی کا کیا کرایا ہے؟ اس بڈھے موچی سے تعویذ لا کر پلا دیے ہیں تمہیں؟ خدا کا خوف کریں، بابا جی کو تو چھوڑ دیں، ہمارا گھر چھوڑ کر بھی نہیں جاتا، کمینہ کہیں کا۔ ناہید مگرمچھ کے آنسو گراتے ہوئے بولی، اس کمینے نے آپ کی عزت کو ڈھانپا ہے 2 دن پہلے، ورنہ اس میڈم کا سارا غرور اور مان تو مل گیا تھا خاک میں۔ توشی نے نوشی کی طرف اشارہ کر کے کہا، جو تم سوچ رہی ہو میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ ناہید نے اپنی بیٹی کو چیلنج کیا، چھوڑے ماما یہ مونگ اور مسور کی دال، سچ تو یہ ہے ہم دونوں میں سے کوئی بھی اس کے لائق نہیں ہے۔ ہاں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں نے اسے کہہ دیا ہے نوشی سے شادی بالکل نہ کرے، اور آج میں بھی فیصلہ کر چکی ہوں اپنی شادی کا۔ تم نے شادی کا فیصلہ کر بھی لیا ہے اور ہم سے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا؟ ناہید نے اپنا حق جتایا، میں نے صرف یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے کس سے شادی کرنی ہے، کریں گے پاپا ہی۔ توشی نے وضاحت پیش کی، جو دل میں آئے کرو، جہنم میں جاؤ۔ ناہید غصے سے بول کر چلی گئی، تم نے یہ کیوں کہا بلال سے کہ نوشی سے شادی نہ کرنا؟ نوشی دانت پیستے ہوئے بولی، اس لیے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ کیا جوڑ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ وہ اپنی قابلیت کے بلبوتے پر آج اس مقام پر ہے، خود اپنی محنت سے پڑھا، اور ہم باپ کے پیسے کے زور پر فیشن ڈیزائنر بنی ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسری کی قابلیت سے خوب واقف ہیں، اچھی طرح سے۔ توشی نے نوشی کو بھی کھری کھری سنا دی۔ وہ اپنے بیڈ پر کروٹیں لیتی رہی رات بھر، مگر نیند اس کے نصیب میں نہیں تھی۔ اس کی بہن کا طنز، یہ جملہ اسے بے چین کیے ہوئے تھا، کیا جوڑ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ رات کے پچھلے پہر وہ واش روم میں گئی، دیوار پر آویزہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، کیا کمی ہے مجھ میں؟ اس نے دل ہی دل میں غرور سے کہا، دلکش ہوں، جوان ہوں، مالدار ہوں، کیا نہیں ہے میرے پاس جس کو چاہوں اپنا بنا لوں؟ زور سے کہا گونجا، آئینے میں سے اس کا اپنا عکس کہہ رہا تھا، مگر وہ پھر بھی تمہارا نہیں ہو سکتا۔ کہاں وہ اور کہاں تم؟ بلال صرف میرا ہے، میں اسے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی، وہ مجھ سے منسوب ہے بچپن سے۔ نوشی نے اپنے عکس کو جواب دیا۔ وہ بے چین ہو کر اپنے ٹیرس پر آئی، بلال کے روم کی لائٹ جل چکی تھی۔ شکر ہے، اس نے دل میں کہا، اور دیوانی ہو کر بلال کے روم کی طرف دوڑی۔ بلال تہجد کی نماز ادا کر رہا تھا۔ جب وہ بلال کے روم میں پہنچی، وہ بلال کے بائیں طرف کھڑی ہو گئی۔ بلال نے سلام پھیرا تو جائے نماز سمیٹ کر دیوان کے بازو پر رکھ دیا۔ اس نے اپنے کندھوں سے گرم چادر اتار کر نوشی کے شانوں پر ڈالی، بڑی احتیاط کے ساتھ۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نوشی اسی سمے بلال سے لپٹ گئی۔ نوشی کے دونوں ہاتھ بلال کی کمر پر تھے۔ اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے، آپ صرف میرے ہو، مجھے عشق ہے آپ سے، عشق ہے آپ سے۔ بلال نے اسے تحمل سے خود سے الگ کیا، یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، آپ میرے نکاح میں نہیں ہیں۔ بلال نے نوشی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، کافی بناؤں آپ کے لیے؟ بلال نے پوچھا۔ نوشی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آپ مجھے معاف کر دیں، میری ساری بدتمیزیوں پر، ساری بد اخلاقیوں پر، اور میرے سارے گناہوں پر، پلیز بلال، خدا کے لیے۔ نوشی ہاتھ جوڑ کر بول رہی تھی، نوشی جی آپ بیٹھ جاؤ، میں کافی بناتا ہوں۔ بلال یہ کہہ کر کافی بنانے میں مصروف ہو گیا۔ نوشی اس چادر سے بلال کے بدن کی خوشبو سونگھ رہی تھی اور روم کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ اسے بلال کے کمرے کی ہر چیز پر پیار آ رہا تھا۔ نوشی جی کافی۔ بلال نے کافی کا مگ نوشی کو تھماتے ہوئے کہا۔ نوشی دیوان کے اوپر آلتی پالتی مار کر بیٹھی ہوئی تھی
اور گرم چادر سے اپنا جسم لپیٹا ہوا تھا۔ کافی کا مگ اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا اور وہ بلال کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ بلال حیا والی نظریں جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ کافی ختم ہو گئی۔ نوشی جی اب آپ جاؤ، بلال نظریں جھکائے بول پڑا۔ نوشی اٹھی، اپنے سلیپرز پہنے اور چل دی۔ دروازے سے پہلے وہ رکی، مڑی اور بلال کو نظر بھر کر دیکھا اور چلی گئی۔ بلال اسکول جانے کے لیے نکلا۔ وہ اپنی نانی کے کمرے سے آ رہا تھا۔ لان کے پاس نوشی پہلے ہی سے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ نوشی کے چہرے پر شرماہٹ زیادہ تھی یا مسکراہٹ، یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ پھولوں کے پاس کھڑی بولی۔ بلال نے گردن کو اسبات میں ہلا دیا۔ آج رات کو ڈنر پر چلیں، صرف میں اور آپ؟ وہ پھول کی پتیاں توڑتے ہوئے بولی جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ بلال نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، کتنے بجے؟ بلال نے حامی بھر لی۔ ٹائم اور ریسٹورنٹ کا نام میں آپ کو ٹیکسٹ کر دوں گی، نوشی نے پنجوں پر اچھل کر کہا۔ بلال وہاں سے اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ وہ اپنی گاڑی میں گیا تو نوشی پھر سے آ ٹپکی۔ ایک کام تھا آپ سے، نوشی سائیڈ مرر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ بلال نے آنکھوں سے سوال کیا۔ وہ ایک لڑکی ہے نوین، اسے توشی نے بھی بھیجا تھا آپ کے پاس، پلیز اسے میری خاطر رکھ لیں، میں نے وعدہ کیا ہے اس سے۔ نوشی جی آپ بھیج دو اسے، میں رکھ لوں گا، بلال سنجیدگی سے بولا۔ توشی ٹیرس پر کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد نوشی ڈی جے کے کمرے میں گئی۔ اس سے پوچھا توشی اور ڈاکٹر کس ریسٹورنٹ میں گئے تھے؟ اس نے ساری معلومات لے کر بلال کو ٹیکسٹ کر دیا تھا۔ جب نوشی دادی کے کمرے میں گئی تو وہاں پہلے ہی سے توشی موجود تھی۔ تم بہن نہیں ڈائن ہو، نوشی نے توشی کو دیکھتے ہی کہہ دیا۔ دادو آپ کو معلوم ہے یہ بلال کو کہتی ہے مجھ سے شادی نہ کرے۔ توشی خاموش رہی۔ یہ بات سن کر دادی کو تشویش لاحق ہوئی۔ دادی نے توشی کی طرف دیکھا جو گردن جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ کیوں توشی، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ دادی نے توشی کا موقف طلب کیا۔ یہ کیوں بولے گی؟ اس کی تو خود نظر تھی بلال پر، اس نے انکار کر دیا تو اس نے میرے خلاف اس کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ نوشی طنزیہ لہجے میں بولی، اپنی بکواس بند کرو، تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے، میں بہن ہوں تمہاری۔ توشی نے غصے سے جواب دیا، تم بہن نہیں ہو میری، ڈائن ہو ڈائن۔ نوشی چیخ کر بولی، بیٹا ایسا کیا ہو گیا ہے تم دونوں میں جو اتنا غصہ کر رہی ہو؟ دادی پریشانی سے بولی، دادو میں بتاتی ہوں، آج سب کچھ بتاؤں گی۔ توشی زخمی آواز سے سرخ آنکھوں کے ساتھ بولی، بچپن سے لے کر آج تک ماما، بھائی اور میری اس بہن نے بلال کے ساتھ زیادتی کی، اسے ہرٹ کیا، ہر جگہ ہر موقع پر۔ تمہیں معلوم ہے نسیم جمال وہ سینڈوچ کیوں کھاتا ہے اور ہمارے گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ اس لیے ایک دفعہ وہ فش کھا رہا تھا تو ماما نے اس کے آگے سے فش اٹھا لی تھی، اور ماما کے الفاظ مجھے آج تک یاد ہیں۔ توشی نے اپنے آنسو صاف کیے، یہ تمہارے باپ کے پیسوں سے نہیں بنی جو اسے کھا رہے ہو، غفورہ اسے سینڈوچ وغیرہ دے دیا کرو یا پھر بچا ہوا کھانا۔ ماما نے یہ بیجی سے کہا، تم نے اور بھائی نے کیا کم کیا تھا؟ خود روپے اس کے بیگ میں ڈالے اور ماما کو بتا کر اس پر چوری کا الزام لگا دیا تھا۔ دادو اور پاپا نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، پاپا نے آج تک اسے اس کا حق نہیں دیا، پھوپھو کا دیا ہوا قرض جو واپس نہیں کیا۔ ماما اور ہم سب مل کر ظلم کرتے رہے اور وہ سہتا رہا، اور دادو آپ نے اسے ہمیشہ اپنی محبت کے نام پر بلیک میل کیا۔ اس نے جب بھی اجازت مانگی اس گھر سے جانے کی، دادو نے اپنی محبت کا واسطہ دے کر روک دیا۔ یہ جو محبت کی مسیحا بنی بیٹھی ہو نسیم جمال، اصل میں تم نفرت کی دیوی ہو۔ توشی مسلسل بول رہی تھی، دادی اور نوشی چپ چاپ سب سن رہی تھیں۔ دادو آپ میں اور ماما میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اگر ماما نے نوشی کو نفرت کے پنجرے میں قید کیا ہوا ہے تو آپ نے بھی بلال کو محبت کے پنجرے میں قید کر رکھا ہے، اور اس محبت کے قیدی کی خوراک نفرت، الزام تراشی، طنزیہ جملے، بہتان ہے۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ توشی پھر گھائل آواز کے ساتھ بول پڑی، اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی، میں نے ایک دفعہ اس سے کہا اپنی محبت کو مانگ لو اللہ سے، تو اس نے جواب دیا شرم آتی ہے۔ سچ کہا تھا بلال نے، ایسی محبت کو مانگتے ہوئے واقعی شرم آنی چاہیے۔ توشی نے نوشی کی طرف حقارت سے شہادت کی انگلی اٹھائی تھی۔ رہا میرا سوال، میری جگہ کوئی بھی دل رکھنے والی ہوتی تو وہ بلال پر مر مٹتی، جان دے دیتی اس پر۔ بلال کہتا ہے محبت مانگتے نہیں ہیں، محبت دیتے ہیں۔ میں بھی اسے بے شمار محبت دینا چاہتی تھی، اس لیے کہ وہ سارے غم بھول جائے۔ نسیم جمال میری بہن، میں نے اپنی دعاؤں میں اسے مانگا ہے، تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے، اپنے لیے نہیں، کبھی نہیں۔ توشی اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ دادی اور نوشی گم سم وہیں بیٹھی رہیں، نہ جانے کتنی دیر تک۔ یہ سارا کھیل مانگنے اور دینے کا ہے، جس سے مانگنا چاہیے اس سے مانگتے نہیں، اور جن کو دینا چاہیے ان کو دیتے نہیں۔ اگر بندے کو مانگنے کا طریقہ آ جائے اور دینے کا سلیقہ آ جائے تو بندے کی بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے مدد مانگنی ہے تو مجھ سے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالی مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ دینے کے قابل وہی ایک ذات ہے
باقی کوئی نہیں ہے۔ بابا جی، اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کو دیتا ہے روپیہ، کپڑے، کھانا وغیرہ، وہ بھی تو مدد ہی ہے۔ عادل عقیل نے اپنا نقطۂ نظر بیان کیا۔ بلال خاموشی سے سن رہا تھا۔ دیکھو ہاشمی صاحب، ایک حق ہے اور دوسرا فرض ہے۔ اگر آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کو روپیہ، کپڑے اور کھانا دیتے ہیں تو یہ آپ کا فرض ہے اور ان کا حق ہے۔ اگر بچے چھوٹے ہیں تو یہی کام والدین کریں تو والدین کا فرض اور بچوں کا حق ہے۔ اسی طرح اللہ نے جو مال آپ کو عطا کیا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آپ کسی مستحق کو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو یہ آپ کا فرض ہے۔ جس کو آپ نے ادا کیا اس کا حق ہے۔ آپ نے اپنا فرض ادا کیا ہے، اس کی مدد نہیں کی۔ مدد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ بابا جمعہ نے بات سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ سے زیادہ رقم ادا کر دے تو پھر تو مدد کہلائے گی نا۔ عادل عقیل ہاشمی نے اپنی طرف سے مضبوط دلیل رکھی۔ عادل صاحب، پھر وہ ایثار ہوگا، سخاوت ہوگی، وہ بندہ غنی کہلائے گا۔ دیکھو بیٹا، ہم فرض اور حق کے درمیان ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر کچھ فرض نہیں اور کسی کا کوئی حق نہیں اس کی ذات پر کہ وہ اس سے اپنا حق مانگے۔ جب وہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے تو وہ مدد ہوتی ہے، اس پر فرض نہیں ہے۔ مانگنا ہے تو صرف اپنے رب سے مانگو، جھکنا ہے تو اس کے آگے جھکو۔ حضرت اقبال نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضرت علامہ اقبال جیسے لوگ بھی صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ بابا جمعہ نے اپنی بات ختم کی۔ عادل کی بے قراری اب بھی موجود تھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور سوال پوچھتا، بلال نے بابا جمعہ سے جانے کی اجازت مانگ لی۔ بابا جی، مجھے اجازت دیں، ایک دوست کی طرف چائے پر جانا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ بابا جمعہ نے دعا کے ساتھ رخصت کیا۔ بلال وہاں سے چلا گیا۔ عادل کے سوال ابھی باقی تھے۔ بابا جی، یہ جوتا مرمت کرنا ہے۔ ایک عورت نے کہا، کتنے پیسے لیں گے؟ بیٹی، جتنے تم آسانی سے دے سکو دے دینا، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ بابا جمعہ نے جوتا پکڑا اور مرمت شروع کر دی۔ عادل عقیل کسی نئے سوال کی تلاش میں تھا۔